بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری سیکس ایجوکیشن کا تیسرا پارٹ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو آپ سکپ نہ کیا کیجیے، بلکہ اس کو مکمل سیکنڈ بائی سیکنڈ سنا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت اچھی چیزیں سیکھنے کو مل جائیں گی۔ ہمارا گزشتہ سے پیوستہ کچھ گزارش یہ ہے کہ جو کل عرض پیش کی تھی، جو باتیں آپ کو بتائی تھیں کہ ہمارا اس چینل کا جو مقصد ہے وہ سیکس ایجوکیشن ہے، یعنی کہ جنسی معلومات، مثبت معلومات۔ یہ ہمارا مقصد قطعی طور پہ نہیں کہ لوگوں کے اندر جنسی بدفعلیاں یا جنسی جذبات کو بھارنا یا مجروح کرنا، بلکہ ہمارا مقصد آپ لوگوں کو جنسی معلومات فراہم کرنا، انسان کے ساتھ، مردوں، عورتوں، بچوں کے ساتھ جو مسائل ہیں ان کے متعلق آگاہی اور ایویرنس دینا ہے کہ کیا آیا وہ مریض ہیں یا وہ فزیکلی بالکل فٹ ہیں اور خود کو ذہنی طور پہ مریض تصور کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آج کل کا ایک ٹاپک، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، بلوغت کے وقت جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو ان میں فزیکل چینجز آ جاتی ہیں، کچھ ایسی علامات پیدا ہوتی ہیں جس سے وہ آشنا نہیں ہوتے، وہ جانتے نہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اور ان مسائل کو سیکھنے کے لیے وہ اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، اور مشورہ دینے والے بھی آگے ویسے ہی ہوتے ہیں کہ جو اس مسئلے سے آگاہ نہیں ہوتے، اس کی معلومات سے، بنیادی اس کی بایو سے، اس کی اناٹمی سے، فزیالوجی سے ان کو واقفیت نہیں ہوتی، اور وہ پھر ان کے مشیر خاص بن جاتے ہیں، اور پھر وہ جو سیدھی الٹی باتیں بتاتے ہیں وہ بچوں کے ذہن میں گھر کر جاتی ہیں۔ عام طور پہ بلوغت کی جو عمر ہے مردوں میں، لڑکوں میں 12 سال کے بعد بلوغت کی علامات آ جاتی ہیں، 12 سے 14 سال کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، اور بچیوں میں 10 سال سے لے کے 12 سال تک کی عمر میں بچیاں ایوریج عموماً بلوغت میں پہنچ جاتی ہیں۔ تو بلوغت کے جو آثار ہوتے ہیں، جو جسم کے اوپر ان کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، لڑکوں میں داڑھی کا آ جانا، چہرے کے اوپر بالوں کا آنا، مونچھیں آ جانا، بغلوں میں بال آ جانا، زیر ناف بالوں کا آنا، اور احتلام یا جریان کے مسائل۔ تو یہ ایک طبعی امر ہے، امر ربی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خصوصیات ہی ایسی بنائی ہیں کہ عمر کے اس حصے میں آ کے یہ تبدیلیاں آتی ہیں، اور آتے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امپرومنٹ ہوتی جاتی ہے، علامات بڑھتی ہیں، جنسی خواہشات بڑھ جاتی ہیں، جن سے مخالف میں توجہ چلی جاتی ہے، دلچسپی پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اسی طرح بچیوں میں نسوانی ابھار بڑھ جانا، کولہوں کا بڑھ جانا، ماہواری کا آ جانا، حیض کا شروع ہو جانا، تو یہ عورتوں میں، بچیوں میں بھی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس عمر کے حصے میں آنے سے پہلے ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس عمر کے حصے میں آنے سے پہلے بچوں کو ٹرینڈ کر لینا چاہیے کہ بیٹا آپ کے آنے والے وقت میں یہ مسائل ہوں گے، ایسی چیزیں آپ کے ساتھ ہونی ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اور یہ ایک جدید تحقیق ریسرچ سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ جتنی اچھے طریقے سے والدین سے بچہ سیکھنا چاہتا ہے، اس سے بہتر انداز میں کوئی اور نہیں سکھا سکتا۔ اور ہمارا تو یہ مشورہ ہے کہ تمام والدین کو یہ تمام معلومات پہلے تو خود کو سیکھنی چاہیے، آنی چاہیے، اور اس کے بعد وہ بچوں میں ڈیلیور کریں۔ اور جو اساتذہ کرام مدارس میں یا اسکولوں میں، کالجز میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو ان کو بھی اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اس ایج کے بچے کو کس طرح ہم نے ان مسائل کے ساتھ روشناس کرانا ہے کہ وہ زندگی کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے
اس کے کیا کیا کس قسم کی کیفیات کا اس کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمارا یہ کہنا بالکل نہیں ہے کہ آپ یک مشت اس عمر کے بچے کو میاں بیوی کے تعلقات کے متعلق آگاہ کر دیں یا ان کو یہ چیزیں سکھائیں، نہیں۔ انسان کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ تعلیم کا جو ہے نا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس ایج کے بچے کو پریپ 1 نرسری والے بچوں کو آپ میٹرک کے سبق تو نہیں دیں گے نا، تو جو نرسری پریپ میں ہوگا، پہلی کلاسز میں ہوگا، اس کو پہلی کلاسز کے ہی سبق دیے جائیں گے۔ اسی طرح بچے کو اس کی عمر کے لحاظ سے جو اس وقت کی نیڈ ہے، والدین بھی بہتر جانتے ہیں، اساتذہ کرام بھی بہتر جانتے ہیں اور بہتر طریقے سے سکھا سکتے ہیں بچوں کو کہ اس عمر میں آپ کو کیا کیا مسائل درپیش ہوں گے اور ان کے ساتھ آپ نے کس طرح نبرد آزما ہونا ہے۔ تو اب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جب ایسی کوئی تبدیلیاں آتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر وہ نیم حکیموں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور سٹریس ہو جاتے ہیں، ان کو نا بہت زیادہ ڈپریشن ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں، اور اس کیوں کے حل کے لیے وہ جاتے ہیں حکماء کی طرف، نیم حکیموں کی طرف۔ اور نیم حکیم تو بیٹھے ہیں لوگوں کی چمڑی ادھیڑنے کے لیے، لوگوں کی نفسیات کو کیش کرنے کے لیے۔ تو وہ ان کے پاس بچے جاتے ہیں، اپنے مسئلہ بتاتے ہیں، تو وہ مسئلہ مریضوں کو عام طور پہ یہ بتا دیا جاتا ہے، کسی بھی نیم حکیم کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے بیٹا آپ کو یہ مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے آپ کا حافظہ کمزور ہو جائے گا، آپ کی کمر میں درد ہوگا، آپ کو کے اندر جھجک آ جائے گی، آپ بندوں میں نہیں بیٹھ سکیں گے، یعنی کہ اس کو اور پریشر میں اور دباؤ میں لے کے آتے ہیں۔ تو میرے پاس گزشتہ دنوں ایک پیشنٹ آیا، بچہ اسی عمر کا، وہ بہت ہی فزیکلی نا کمزور تھا۔ تو وہ کہتے جی مجھے بہت زیادہ احتلام کا مسئلہ ہو رہا ہے، جریان کا مسئلہ ہو رہا ہے، میں پریشان ہوں، میں بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ تو جب میں نے اسے پوچھا کہ یہ آپ کو مسئلہ کتنے عرصے سے ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے چند مہینوں سے یہ پرابلم ہے۔ تو میں نے اسے یہ پوچھا کہ کیا آپ کو اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ تھا؟ کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے اسے یہ پوچھا ہے کہ اب جو آپ کی فزیکل پوزیشن ہے، کیا آپ اس سے پہلے بہت زیادہ موٹے تازے تھے؟ وہ کہتا ہے جی نہیں، ہمارے تو خاندان میں سب لوگ ہی پتلے کمزور جسم کے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ سمجھیں بیٹا کہ یہ جو مسئلہ ہے نا آپ کا، اس سے پہلے بھی آپ کمزور تھے فزیکلی، آپ کو کچھ اور مسائل صحت کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، لیکن اب یہ آپ کے ساتھ احترام کا یا یہ مسائل ہو رہے ہیں تو یہ کوئی ایسی پیچیدہ چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ سمجھیں کہ میں کمزور ہو رہا ہوں۔ یہ چیزیں آپ کو کمزور کرنے کے لیے ہیں بھی نہیں۔ منی انسان کے اندر یہ جو جب پیدا ہوتی ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آدمی اپنی مرضی سے سٹور نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا۔ جب اس کی پروڈکشن ہوگی تو اس کا اخراج بھی ہوگا۔ اخراج کی مختلف صورتیں ہیں، احتلام کا ہو جانا، یا نوجوانوں میں مشت زنی اینڈ پریکٹس کی عادت پڑ جانا، یا جریان کا مسئلہ ہے، یا پھر شادی شدہ ہو جائے تو اس کے ساتھ منی کا اخراج ہوتا ہے، یا پھر بالکل غیر اخلاقی اور غیر شرعی طریقہ اختیار کرتے ہیں، زنا کی طرف بچے چلے جاتے ہیں۔ تو جب یہ تبدیلی آ گئی، تبدیلی آنے سے جسم کے اندر بچے کی نیڈ ہے، بچوں کی یہ ضرورت ہے کہ اس کو شادی کے رشتے میں باندھ دیا جائے، اور یہ سب سے احسن طریقہ ہے، سب سے اچھا طریقہ ہے، تاکہ وہ بدفعلیوں کی طرف نہ جائے، گناہ کی طرف نہ جائے، اپنے آپ کو سنبھالے، صحت کے حوالے سے بھی، ایمان کے حوالے سے بھی۔ اگر بالفرض بچوں کی شادی نہیں ہوتی تو پھر دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسے خوش قسمت لوگ ہوں کہ جو ان بد عادات سے، خاص طور پہ ہینڈ پریکٹس جیسی عادت سے محفوظ ہوئے ہوں۔ اگر آپ ان خوش قسمتوں میں سے ہیں تو میرے ساتھ ضرور رابطہ کریں، میں انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھواؤں گا کہ آپ ایسے لوگ ہیں کہ آپ اس کبھی عادت سے محفوظ ہیں۔ تو دوسرے نیچرل طریقے ہیں جن کی وجہ سے یہ پروڈکشن بھی ہوتی ہے اور اخراج بھی ہوتا ہے سیمنز کا۔
تو مہینے میں چند مرتبہ احتلام کا ہو جانا یا احتلام اگر نہ ہو تو قطروں کا آ جانا، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ کوئی مرض نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کے ساتھ کچھ مسائل ہیں اور وہ نارمل روٹین سے ہٹ کے ہیں، زیادہ ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں 030178088858۔ آپ اس نمبر پہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، فری آف کاسٹ مشورہ لیں۔ اگر آپ کی مرض ہوگی آپ کو علاج کے لیے مشورہ دیں گے، علاج آپ جہاں سے چاہے مرضی ہے کریں، ہم آپ کو اپنا پابند بالکل نہیں بنائیں گے جی خواہ مخواہ آپ ہمارے پاس ہیں اور ہم سے علاج کروائیں، نہیں، ہم آپ کو مشورہ ضرور دیں گے کہ آیا آپ کو علاج کی ضرورت ہے یا یہ جو آپ کا پرابلم ہے یہ نارمل ہے، یہ مرض نہیں ہے۔ تو مختلف موسموں کے لحاظ سے، مختلف غذاؤں کے لحاظ سے، اور یہ انوائرمنٹ بندے کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، تو مختلف لوگوں کے ساتھ کیفیات بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید معلومات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کوشش کریں ہماری ان باتوں کو آپ سن کے آگے شیئر ضرور کر دیں کہ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی پریشان حال بندے تک ہمارا مشورہ پہنچ جائے اور اللہ کرے کہ وہ اس پریشانی سے نجات اس کو حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔